عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى في مقام آخر وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے۔ اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن مجید کو کھلا رکھا ہے۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ نہ مئے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ واجب الاحترام برادران اسلام، معزز محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، اتحاد اہل سنت والجماعت جامپور کی طرف سے یہ غالباً نواں درس قرآن کا پروگرام ہے۔ برادر مکرم حضرت مولانا قاضی انعام باری صاحب اور حضرت اقدس حضرت مولانا محمد عمران صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تعمیل حکم کرتے ہوئے مخدوم مکرم حضرت قبلہ سید اکبر شاہ بخاری دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں آج کی آپ کی اس جامع مسجد لے والی میں درس قرآن کے عنوان سے پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہے، اور ہمارا ہر مسئلہ، ہمارا ہر عمل قرآن اور سنت کے نور سے کی دلیل سے مزین ہے۔ کم از کم ہمارا کوئی جماعتی ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والا کوئی ایسا شخص نہیں ملنا چاہیے
جو مایوس ہو کہ جی ہمارے پاس تو دلیل ہی نہیں ہے، یا جی ہمارے پاس تو صرف امام ابو حنیفہ کے اقوال ہیں، اماموں کی باتیں ہیں، نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ ہم اگر اپنے اکابرین کو دیکھیں، ہمارے اکابرین علماء دیوبند اپنی اپنی جگہوں پر اپنی اپنی مساجد میں دروس قرآن و حدیث کا باقاعدگی سے اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ جہاں بھی انہوں نے جس بستی میں ڈیرا ڈالا، جس علاقے میں رات کی رہائش رکھی، صبح نماز پڑھی اور نماز کے بعد درس ضرور دیا۔ آج ہم نے اس میں سستی کی، غفلت کی، اور لوگوں نے ہمارے دل و دماغ میں یہ وساوس ڈالنا شروع کر دیے کہ جی تمہارے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کوئی حدیث ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں جنہوں نے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قائم دین عباسی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے اکابرین کو سنا، وہ گواہی دیں گے کہ ہمارے کسی بزرگ کی کوئی تقریر بھی اپنے مسلکی دلائل اور فرامین سے پیچھے نہیں تھی، ہٹ کر بالکل نہیں تھی۔ کم از کم وہ اپنے بیان کے اندر اپنے ہر سامع کو ذہن کے اندر یہ بات ڈال جایا کرتے تھے کہ ہمارا ہر مسئلہ قرآن اور سنت کے نور سے مزین ہے۔ حضرت توسوی نور اللہ مرقدہ کے ارشادات کو سنیں، ان کے فرمودات کو سنیں، بیانات کو سنیں۔ سید نور الحسن شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ کی کتابیں پڑھیں، ان کی تقاریر سنیں۔ مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کو آپ پڑھیں اور سنیں، لیکن آہستہ 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 اس بات میں کمی آتی جا رہی ہے۔ ہمارے واعظین بھی رٹے رٹائے واقعات، شعر اور نعت، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ نعت شریف پڑھ رہے ہیں، یہ نعت خوان ہیں یا مقرر ہیں۔ تو اس لیے ان باتوں کی بہت زیادہ آج کل کے دور میں ضرورت ہے۔ ہماری قوم نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑھیا کی گٹھڑی اٹھایا کرتے تھے، جھوٹا واقعہ ہے۔ ہماری قوم نے سنا، آج تک سن رہی ہے کہ جی ایک بڑھیا تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینک جایا کرتی تھی، کہیں قرآن و سنت میں نہیں ہے، جھوٹا اور من گھڑت واقعہ بیان کر دیا گیا ہے۔ ہماری قوم نے سنا بہت سارے ایسے واقعات، ایسی چیزیں جس کی وجہ سے آج غیر ہم پر انگلی اٹھاتا ہے کہ تمہارے علماء تو ایسی بے تکی باتیں، جی اویس کرنی ان کو قرن دانت کو کہتے ہیں، انہوں نے اپنے 32 دانت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دانت کے بدلے میں توڑوا دیے تھے۔ کتنی ان کو بڑی محبت تھی، ان کا محبت کا واقعہ بتاتے ہوئے یہ جھوٹا واقعہ بھی ان کی طرف منسوب کر دیا۔ کسی معتبر مستند کتاب میں نہیں ہے کہ اویس کرنی نے اپنے دانتوں کو توڑوایا تھا۔ اگر یہ محبت ہوتی، اویس کرنی نے تو 32 توڑوائے اس وجہ سے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ میرے نبی کا دانت کون سا ٹوٹا تھا۔ حضرت علی تو موقع پر موجود تھے، ان کو تو ایک دانت توڑوانے کی ضرورت تھی، انہوں نے ایک بھی نہیں توڑوایا۔ کیوں؟ کیا زیادہ محبت تھی علی سے اویس کرنی کو؟ یہ واقعہ ہم نے بیان کیا، ہمارے ممبروں سے بیان ہوا جھوٹا، غیر نے ہم پر اعتراض کر دیا کہ جی تم کہتے ہو خون سینہ کو بھی کرنا جائز نہیں ہے، خون بہانا جائز نہیں ہے، ماتم جائز نہیں ہے، اویس کرنی نے تو ایسے کیا تھا۔ اگر وہ محبت میں کر سکتے ہیں تو ہم محبت میں اپنا خون کیوں نہیں نکال سکتے؟ تو اس لیے ان دروس قرآن میں اس بات
کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو بیان کریں کہ ہم جو عمل کرتے ہیں الحمدللہ کوئی لاوارثہ نہیں ہے، قرآن کے بھی مطابق ہے، نبی کے فرمان کے بھی مطابق ہے۔ ہمارا نام اہل السنت والجماعت ہے۔ حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی نور اللہ مرقدہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت یہ جو آپ نے فقہ حنفی بنائی ہوئی ہے، یہ جو آپ نے امام بنائے ہوئے ہیں، یہ بتائیں قرآن میں تو آتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ جب دین مکمل ہو گیا، قرآن میں یہ آیت نازل ہو گئی تو فقہ تو اس وقت نہیں تھی، آپ نے کیوں دین کے اندر داخل کر دی؟ حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی نور اللہ مرقدہ نے برجستہ فرمایا، میرے بیٹے اگر اس وقت فقہ حنفی نہیں تھی تو بخاری بھی تو نہیں تھی، اگر فقہ حنفی کو چھوڑنا ہے تو بخاری کو بھی چھوڑ دو۔ نبی کے زمانے میں جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی، اگر فقہ حنفی نہیں تھی تو بخاری و مسلم بھی تو نہیں تھی۔ وہ کہنے لگا حضرت اگر بخاری مسلم نہیں تھی لیکن یہ احادیث تو موجود تھیں۔ فرمایا اگرچہ فقہ حنفی نام کی چیز نہیں تھی لیکن یہ مسائل تو پھر بھی موجود تھے۔ تو اس لیے ان ٹوٹ کے، ابھی یہ 2 دن پہلے میں عصر کی نماز پڑھ کر جو ہی فارغ ہوا، ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں حیات مانتے ہیں۔ میں نے کہا جی بالکل ہمارا عقیدہ ہے۔ جی مجھے آج ایک ملا، اس نے کہا کہ اصلی دیوبندی ہم ہیں، لیکن یہ بتاؤ کیا صحابہ کرام نے زندہ نبی کو قبر میں ڈال دیا تھا؟ نعوذ باللہ۔ میں نے کہا بیٹے ذرا اس سے یہ پوچھنا کیا شہید کو زندہ مانتے ہو؟ قرآن تو کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ شہید کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ کہنے لگا جی وہ شہید کی حیات کے قائل ہیں۔ میں نے کہا پھر کیا مطلب، شہید زندہ بھی ہوتا ہے پھر بھی اس کو قبر میں ڈال دیتے ہو؟ تو ان چھوٹے چھوٹی چیزوں کو لے کر آپ کو کوئی بھی ان مسائل پر گفتگو کرنے والا وہ کبھی بے نماز کو جا کر نہیں کہے گا کہ تو نماز پڑھ، تو اتحیات سیکھ، تو وضو کے فرائض سیکھ، غسل کے فرائض سیکھ۔ یہ ہمارے تبلیغی جماعت کے ساتھی گھر گھر جا کر کنڈی کھٹکھٹا کر ترغیب بھی دیں گے، تبلیغ بھی کریں گے کہ بھائیو نماز سیکھ لو، 10 صورتیں سیکھ لو، وضو غسل کے فرائض سیکھ لو۔ لیکن جو ہی وہ نماز سیکھ کر سے روزہ لگا کر چلہ لگا کر واپس آتا ہے، یہ صاحب شیر بہادر پہنچ جاتے ہیں، تو تو اس سے بے نماز اچھا تھا، تو تو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا، تیری تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ کوئی اس سے پوچھے اس وقت تو کہاں تھا جب یہ نماز پڑھتا ہی نہیں تھا، جب یہ روزہ رکھتا ہی نہیں تھا، اس وقت تو کہاں تھا؟ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے اس کے بعد تمہیں یاد آ گیا کہ تیری نماز نہیں ہوئی۔ مجھے یہ بات دیکھ کر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ غنیت الطالبین کے اندر حضرت مولانا شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ شیطان نے اپنی دبر میں ہاتھ ڈالا اور 7 انڈے نکالے اپنی دبر سے، اور ان میں 7ویں نمبر کے انڈے سے جو بچہ نکلا اس کا نام اس نے رکھا حدیث۔ ویسے یہ حدیث کا لفظ قرآن میں قرآن کے لیے بھی آتا ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ حدیث کا لفظ نبی کے فرمان کے لیے بھی آتا ہے، اور حل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود، فرعون کی بات کے لیے بھی حدیث کا لفظ آتا ہے۔ حدیث کا لغوی معنی بات ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ شیطان نے 7 انڈے دیے، 7ویں انڈے سے جو بچہ نکلا اس کا نام کیا رکھا؟ حدیث، اور اس کے ذمے ایک خاص قسم کی ڈیوٹی لگائی کہ تو نے کسی اور کو نہیں چھیڑنا، تیری ڈیوٹی صرف نمازی ہے، صرف نمازی، اور تو نے ہر نمازی کے دل میں جا کر وسوسہ ڈالنا ہے تاکہ ان کی نماز خراب ہو، کسی کو بھلانا ہے،
اور کسی کی رکعتیں قضا کروانی ہے، کسی کو قرات میں بھلوانا ہے، کسی کو رکوع سجود میں بھلوانا ہے، کسی کا ذہن اور حافظہ خراب کرنا ہے، اور کسی کو یہ کہنا ہے تیری نماز نہیں ہوئی تو بے نماز اچھا تھا۔ ہمیں تو بے نمازیوں کو کوئی دعوت نہ دے اور نماز والوں کو آ کر کہے تیری نماز نہیں ہوئی، مجھے تو اس کی اولاد لگتے ہیں یہ لوگ۔ ہم آج ہمارا ہر نوجوان، ہماری جماعت میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، نماز ہمارے پیچھے پڑھتے ہیں، ہماری مساجد میں جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، چند دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ صاحب نے ہاتھ نیچے سے اوپر کر دیے، ہاتھوں کو اٹھا کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پروگراموں میں اپنے عمل اور اپنی نماز کے مسائل اور دلائل بیان نہیں کیے جاتے۔ تو اس دروس قرآن کی برکت سے اور ان کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے پروگرام تشکیل دیے تاکہ جتنے ساتھی بھی آئیں توجہ سے آئیں، 1 گھنٹہ بیٹھیں اور اپنے ہر عمل کی دلیل قرآن اور حدیث اپنے آنکھوں سے دیکھ کر جائیں، اپنے کانوں سے سن کر جائیں۔ کل کو اگر کوئی بندہ اس کو ملے کہ تمہارے اس عمل کی تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، سنت نہیں ہے، تو کم از کم اس کے دانت کو کھٹا کرنے والا ضرور ہو کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ ہمارے ہر عمل پر قرآن بھی موجود ہے، نبی کا فرمان بھی موجود ہے۔ ہمارا نام کیا ہے؟ اہل السنت والجماعت حنفی دیوبندی۔ 4 چیزیں ہیں: سنت، جماعت، حنفی، دیوبندی۔ یہ نام کہاں سے ثابت ہے اور یہ نام ہم نے کیوں رکھا؟ اس کو غور سے سننا۔ اہل السنت، الدر المنصور کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر موجود ہے کہ عبداللہ بن عباس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، قرآن میں جو آتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ قیامت والے دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید چمک رہے ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے۔ یہ کالے چہرے والے کون ہوں گے، سفید والے کون ہوں گے؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، سفید چہرے والے ہم اہل السنت والجماعت، وہ اہل السنت والجماعت ہوں گے، اور کالے چہرے والے اہل البدعت والضلالہ، بدعتی اور گمراہ لوگ ہوں گے۔ ہمارا نام اہل السنت والجماعت ہمارے نبی نے رکھا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، سنت کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں ایک لفظ آتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا ہے۔ تو ایک ہوتی ہے تکمیل دین، دوسرا ہے تمکین دین، تیسرا ہے تدوین دین، اور چوتھا ہے تطہیر دین۔ تکمیل دین یعنی دین کا مکمل ہونا، الیوم اکملت لکم دینکم نبی کے زمانے میں ہو گیا۔ دین مضبوط کب ہوا؟ جب نبی کا وصال ہوا، 11 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی اتنا، حضرت عمر کے دور میں 22 لاکھ مربع میل پر، حضرت عثمان کے دور میں 44 لاکھ مربع میل پر، حضرت علی کے دور میں 44 لاکھ مربع میل پر، اور سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے دور میں 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل پر اسلامی حکومت کا پرچم تھا۔ تکمیل دین نبی کے دور میں، تمکین دین، دین کو مضبوطی ملی۔ اللہ نے قرآن میں کہا تھا وعد اللہ الذین آمنوا، کہ اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا اور ان کے لیے اور ان کے ذریعے دین کو مضبوط کرے گا، دین کی تمکین کرے گا۔ اللہ نے خلیفہ بنایا صحابہ کرام کو۔ تکمیل دین نبی کے دور میں ہوئی، تمکین دین صحابہ کے دور میں ہوئی۔ اس کے بعد ہے تدوین دین۔ صحابہ کے دور میں دین لکھا نہیں گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی لکھی ہوئی کوئی کتاب نہیں ہے۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا، بتاؤ جی امام ابو حنیفہ کی کوئی ایک کتاب بتاؤ لکھی ہوئی، پھر ہم مان جائیں کہ واقعی ان کی فقہ حنفی ہے، تم نے اپنی طرف سے ان کو بنا دیا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر کسی
امام کو ماننا اس شرط پر موقوف ہے کہ اس کی لکھی ہوئی کتاب ہو، تو پھر مجھے بتاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کون سی کتاب ہے؟ پھر اس کا بھی انکار کر دو۔ پھر عجیب سوال کہ تم محمدی ہو یا حنفی ہو، یہ تو سوال اس طرح ہے کوئی آدمی کہے آج 14 نومبر ہے یا آج اتوار کا دن ہے۔ بھئی اتوار کا دن بھی ہے، 14 نومبر بھی ہے۔ ہم محمدی ہیں، محمد نبی والے، اور محمد نبی کے فرمان کو اپنی مرضی، اپنی سوچ اور ذہن سے نہیں پڑھا کرتے، نہیں عمل کیا کرتے۔ ہمیں قرآن اور سنت جس طرح صحابہ کرام نے نبی سے پڑھا، صحابہ کرام سے امام ابو حنیفہ نے پڑھا، جس طرح قرآن اور حدیث ہمیں امام ابو حنیفہ نے سمجھایا، ہم سمجھ امام ابو حنیفہ کی قبول کرتے ہیں، تیری سمجھ نہیں قبول کرتے۔ تو ایک ہے تب تکمیل دین نبی کے دور میں، تمکین دین صحابہ کے دور میں، تدوین دین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں آپ نے فقہ لکھوائی ہے، اور ایک ہے تطہیر دین، دین کے اندر جو چیزیں غلط شامل کر دی گئی تھیں علماء دیوبند نے دکھلایا، پڑھایا، سمجھایا، گلی گلی جا کر لوگوں یہ چیز قرآن کے مطابق ہے، یہ سنت کے مطابق ہے، یہ اجماع صحابہ کے مطابق ہے، یہ نہ قرآن کے اندر ہے، نہ حدیث کے اندر ہے، نہ اجماع صحابہ کے اندر ہے۔ انہوں نے دین کی تطہیر کی، پاک اور صاف بنایا، اس لیے ہمارا نام ہے اہل السنت والجماعہ۔ دو چیزیں ہیں، ان کو ذرا توجہ سے، توجہ ہے آپ کی بھی، ایک ہے سنت، ایک ہے حدیث۔ یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا نام اہل السنت رکھا لیکن اہل الحدیث کیوں نہیں رکھا؟ کیا آپ حدیث کو نہیں مانتے؟ جواب کیا ہے کہ ہم حدیث کو مانتے ہیں، لیکن ہم ان سے سوال کرتے ہیں جس طرح تمہارا نام اہل الحدیث ہے تو ایک فرقہ ایسا بھی ہے جس کا نام اہل القرآن ہے، کیا تم نے اپنا نام اہل القرآن کو چھوڑ کر اہل الحدیث اس وجہ سے رکھا کہ تم قرآن کو نہیں مانتے؟ تو یاد رکھیں، ایک ہے سنت، ایک ہے حدیث۔ میں ایک بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے اپنی بیوی سے معانقہ کیا اور ان سے بوسہ لیا۔ آپ بتائیں کیا وضو کرنے کے بعد بیوی سے بوسو کنار کرنا یہ سنت ہے؟ کسی نے آپ کو بتایا، کسی عالم نے؟ لیکن حدیث میں ہے، حدیث میں ہے نبی علیہ السلام بکریوں کے بارے میں جا کر نماز پڑھا کرتے تھے، حدیث تو ہے لیکن سنت۔ حدیث میں ہے حضور نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی، حدیث ہے لیکن سنت۔ حدیث میں 3 حدیثیں ہیں بخاری میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی، ایک حدیث بھی نہیں ہے۔ 3 حدیثیں ہیں کہ حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، لیکن یہ ہمارے لیے سنت نہیں ہے۔ تو کیا مطلب؟ سنت اور چیز ہے، حدیث اور چیز ہے۔ کیا ہے سنت؟ کسے کہتے ہیں؟ حدیث کسے کہتے ہیں؟ اب مثلا حدیث کے اندر آ گیا کہ حضور نے وضو کر کے اپنی بیوی سے بوسو کنار کیا، کیا مطلب؟ یہ سنت نہیں ہے، اپنی قوم کو یہ بتانا نہیں تھا کہ تم نے بھی اس طرح لازمی کرنا ہے یا یہ میرا معمول ہے، بلکہ یہ بتانا تھا کہ اگر کوئی آدمی کر بیٹھے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، بس یہ بتانا تھا۔ ایک مرتبہ کر دیا، حدیث کے اندر آ گیا۔ تو جو کام نبی علیہ السلام ایک آدھ مرتبہ کریں وہ حدیث کے اندر آ جاتا ہے، جو کام آپ کر لیں پھر بعد میں چھوڑ لیں وہ کرنا بھی آ جاتا ہے، چھوڑنا بھی آ جاتا ہے۔ اب پیشاب کرنے کی حدیث کھڑے ہو کر بخاری میں ہے، بیٹھ کر پیشاب کرنے کی بخاری میں نہیں ہے۔ اب سنت تو نہیں ہے کھڑے ہو کر، لیکن مجبوری کا ذکر بھی حدیث میں نہیں ہے، یہ بھی اماموں نے بتایا۔ اب اگر کوئی آدمی آ کر کہتا ہے جی نہیں اماموں کو چھوڑو، ترمذی شریف موجود ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، امام ترمذی حدیث لکھ کر اس کا معنی کرتے ہیں، اور معنی لکھنے کے بعد کہتے ہیں کذالک قال الفقہاء هو اعلم بمعانی الاحادیث، کہ اس حدیث کا معنی فقہاء نے ایسے کیا ہے اور حدیث کا معنی ہم محدثین سے فقہاء زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو ایک ہے سنت، سنت اس عمل کو کہتے ہیں جو نبی نے ہمیشہ کیا ہو یا آخری عمر میں کیا ہو۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ جو نبی نے ہمیشہ کیا ہو یا آخری عمر میں کیا ہو، اور حدیث اس کو کہتے ہیں جو نبی نے کبھی کر دیا ہو وہ حدیث کے اندر آ جائے گا۔ بس
اب جو باتیں صحابہ کرام نے دیکھی وہ حدیث کے اندر بیان کر دی، لیکن ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں نہیں فرمایا۔ آپ جائیں مطالعہ کریں، کسی سے پوچھیں، نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا او لوگو علیکم بحدیثی، تم پر لازم ہے میری حدیث پر عمل کرو، کہیں نہیں ہے یہ۔ ہاں یہ کہا ہے کہ جس آدمی کے پاس میری حدیث پہنچے وہ آگے پہنچائے۔ عمل کے لیے حدیث کا حکم نہیں دیا، عمل کے لیے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لوگوں تم پر لازمی ہے کہ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو۔ اس لیے ہم نے اپنا نام رکھا اہل السنت والجماعہ، نبی کی سنت والے اور صحابہ کی جماعت کی پیروی کرنے والے۔ اگر کل کو کوئی آدمی حدیث پیش کرے کہ نبی نے ایسے کیا، ہم سوال کر سکتے ہیں کہ یہ حدیث ہے یا سنت بھی ہے؟ وہ اگر کہے کہ سنت ہے، ہم کہیں گے ہاں یہ دکھا دے میرے نبی نے فرمایا ہو یہ سنت ہے، یا یہ دکھا دے کہ نبی نے ہمیشہ ایسے عمل کیا، یا یہ دکھا دے کہ آخری عمر میں ایسے عمل کیا، تو یہ سنت بن جائے گی۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم سنت پر عمل کریں گے۔ ماننے کے لیے حدیث بھی لازم ہے، لیکن عمل کس پر کرنا ہے؟ سنت پر۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث نہیں کہلواتے، اپنے آپ کو کیا کہلواتے ہیں؟ اہل السنت والجماعہ۔ اب دوسری ایک جماعت اور بھی ہے جو کہتی ہے اہل السنت والجماعہ، والجماعت نہیں کہتی۔ اگر حدیث کے اندر دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس کے اندر، اس میں اہل السنت والجماعت ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، عام آدمی کہتے ہیں جی تم یہ ول 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 کہاں سے لے رکھا ہے؟ بھئی یہ ول وہی ہے جو یاسین والقرآن الحکیم میں ول ہے۔ تو اس لیے ہمارا پورا نام اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہے، اور ہمارا یہ نام بھی حدیث کے اندر محمد مصطفیٰ نے رکھا ہے، اور ہمارا ہر عمل بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ اب میں کچھ عمل رکھ کر ان کی دلیلیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ اگرچہ بیان خشک ہے لیکن انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گا۔ اور بعض وقت یہ ہوتا ہے جب خالص دودھ آ جائے نا، آج کل تو جب تک دودھ کو گرم نہ کیا جائے دودھ ہضم بھی نہیں ہوتا، تو خالص دودھ بعض اوقات کڑوا بھی لگتا ہے، پیٹ بوجھل ہو جاتا ہے، طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر طبیعت بوجھل ہونے لگے تو چستی پیدا کرنی ہے، غور اور توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ یہ میرے سامنے تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے تھے، آپ نے خوش ہو کر فرمایا عبداللہ میں تیرے لیے کیا دعا مانگوں؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا یا رسول اللہ جو مرضی آپ دعا مانگ لیں میرے لیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، اے اللہ میرے عبداللہ بن عباس کو قرآن کا ترجمان اور مفسر بنا دے۔ یہ ان کی تفسیر کی کتاب ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں نا کہ جی امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھو، صرف فاتحہ نہیں، صرف فاتحہ نہیں، امام کے پیچھے کوئی بھی سورت نہیں پڑھنی چاہیے، نہ فاتحہ نہ مزمل نہ یاسین۔ اسی وجہ سے ہم جب عنوان رکھتے ہیں مناظرہ کے لیے فاتحہ خلف الامام نہیں رکھتے، ہم عنوان رکھتے ہیں قرات خلف الامام، کہ امام کے پیچھے قرات ہی نہیں ہے۔ اور قرات قرآن کے تلاوت کو کہا جاتا ہے، اور قرات قرآن کے پڑھنے کو ہی کہا جاتا ہے۔ فاتحہ بھی قرآن کی قرات ہے، یاسین اور مزمل بھی قرآن کی قرات ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا جی فاتحہ جو ہے یہ سبع مثانی ہے لیکن قرآن نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر قرآن نہیں ہے تو قرآن سے نکال دو اس کا، کم از کم اپنی مساجد میں تو ایسا قرآن رکھو جس میں فاتحہ نہ ہو۔ قرآن بھی تمہاری مساجد میں، اس میں فاتحہ بھی ہو، پھر بھی کہو جی یہ قرآن سبع مثانی ہے، قرآن نہیں ہے، یہ فاتحہ قرآن نہیں ہے۔ جبکہ بخاری شریف کتاب التفسیر کی پہلی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ کیا میں تمہیں قرآن کی سب سے بڑی سورت نہ بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا جی بتائیں۔ آپ نے فاتحہ سکھلائی اور آخر میں فرمایا یہی سبع مثانی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے۔ اس کو قرآن سے ہٹا کر سبع مثانی کہنے والوں، میرے نبی نے فرمایا
بخاری میں فرمایا یہی سب مسانی ہے اور یہی قرآن ہے۔ اب جب یہی قرآن ہے، یہ ایک آیت ہے سورۃ اعراف کی، جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ آیت خطبے کے بارے میں نازل ہوئی، کوئی کہتا ہے کافر شور کرتے تھے اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ آئیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، آپ نے اس کی تفسیر کیا سنی ہے، کیا پڑھی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس، اور یاد رکھنا کوئی بھی صحابی اگر قرآن کی تفسیر بیان کرے وہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہوتی ہے، مرفوع حدیث کے حکم میں ہوتی ہے۔ مرفوع حدیث اسے کہتے ہیں جو نبی کی زبان مبارک سے نکلے، اور جو صحابی تفسیر بیان کر رہا ہے یہ بھی مرفوع حدیث کے حکم میں ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اذا قرئ القرآن، اس لفظ کا کیا معنی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے۔ آگے کب پڑھا جائے، کہاں پڑھا جائے؟ عبداللہ بن عباس نے اس کی تفسیر کی فی الصلاۃ المکتوبہ، فرضی نماز میں جب قرآن پڑھا جائے۔ اب فرضی نماز میں قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ امام پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ دوسرا پہلا حکم فاستمعوا لہ الی قراءتہ، سنو اس کی قرات کو، یعنی اگر امام کی آواز تم تک آ رہی ہے تو پہلا حکم ہے کہ اس کی قرات کو سنو۔ اگر اس کی قرات کی آواز تم تک نہیں آ رہی، ظہر اور عصر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو یا تم دور کھڑے ہوئے ہو، وَأَنصِتُوا لِقِرَاءَتِهِ، پھر بھی اس کی قرات کو خاموشی سے سنو، خاموش رہو۔ لِكَيْ تَرْحَمُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کا معنی کیا ہے؟ لِكَيْ تَرْحَمُوا، تاکہ اللہ تم پر اپنی رحمت کو برسائے۔ گویا آج کل کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی جب امام پڑھ رہا ہو تو پھر تو امام کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن اگر امام خاموش کھڑا ہوا ہے، بھی خاموش امام نہیں کھڑا ہوا، اگر ظہر کی نماز ہے وہ پڑھ رہا ہے لیکن آہستہ پڑھ رہا ہے، خاموش تو نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جب امام پڑھے آواز آ رہی ہے سنو، آواز نہیں آ رہی پھر بھی خاموش رہو، تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ صاف فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو۔ اب آئیے دوسرا مسئلہ اس کتاب میں سے 18ویں پارے کی دوسری آیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس قرآن کی آیت کی تفسیر صحابی رسول سے، اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ اب خشوع کا معنی کیا ہے؟ یہ بھی عبداللہ بن عباس نے خود کیا ہے۔ فرمایا خشوع کا معنی یہ ہے مخبتون متواضعون، کہ نماز عاجزی سے پڑھتے ہیں۔ اگر سردار ہو، امام ہو، مرشد ہو، آپ جب اس کے سامنے جا کر والد کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اس طرح ہاتھ سینے پر باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ہاتھ اس طرح باندھے سینے پر رکھ کر تو والد یا مرشد یا استاد یا کوئی بڑا افسر سامنے ہو تو وہ کیا کہے گا؟ یہ عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے یا فخر اور غرور کے ساتھ کھڑا ہوا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو نماز عاجزی سے پڑھتے ہیں۔ اور عاجزی یہ ہے کہ سر جھکا ہوا ہو اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے پکڑ کر ناف کے نیچے رکھا ہوا ہو، اس کو عاجزی کہا جاتا ہے۔ اور دوسری لا یلتفتون یمینا ولا شمالا، خشوع یہ ہے عاجزی اختیار کرو، ادھر ادھر نہ دیکھو، دائیں بائیں نہ دیکھو۔ تیسری ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، نماز میں رفع الیدین بھی نہ کرو، بار بار ہاتھ بھی نہ اٹھاؤ۔ اچھا یہ ہاتھ کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ پہلی مرتبہ جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں جب فوجیوں کے ساتھ کسی ڈاکو کی جماعت کا مقابلہ ہو جائے اور ڈاکو اپنی ہار تسلیم کر لے اور اپنے آپ کو سرنڈر کرے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے ہاتھ کو کھڑا کر دیتا ہے، فوجیوں کو بتاتا ہے کہ اب میری بس میں تمہارے حوالے۔ جب ایک انسان نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو پہلی مرتبہ اپنے ہاتھ کو سلنڈر کر کے اللہ کو کہتا ہے اللہ میری بس، اب میں تجھ سے بخشش کا طلبگار ہوں۔ اب اگر فوجیوں کے سامنے چور اور ڈاکو ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائیں پھر نیچے کر لیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھائیں پھر نیچے کر لیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھائیں پھر نیچے کریں، فوجی ماریں گے نہیں کہ یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ یہ تو عاجزی کے خلاف ہے۔ تو اللہ کے آگے بھی کھڑا ہونے کے آداب ہیں، بار بار اپنے ہاتھوں کو اٹھانا یہ بھی آداب کے خلاف۔
اور حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا یہ بھی خشوع خضوع کے خلاف عمل ہے، اور کامیاب وہ ایمان والے ہیں جو نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اب یہ ہوئے بخاری شریف جلد صوم۔ عام طور پر ہمارے کچھ دوست ہمارے ساتھیوں کو ڈراتے ہیں، جی بخاری نہیں دکھاتے، یہ بخاری ان کے پاس نہیں ہے۔ آؤ بخاری کی تینوں جلدیں میں لے کر آیا ہوں، اور تینوں جلدوں میں سے حوالے میں آپ کو چند رکھنے چاہتا ہوں جو ضروری حوالہ جات ہیں۔ ان میں سے ایک حوالہ پہلا، عام طور پر اگر آپ جائیں نا ان کے پاس ملنے کے لیے، یا وہ آدمی آپ کو ملنے کے لیے آئے، تو آپ مصافحہ کس طرح کرتے ہیں؟ دونوں ہاتھ سے، کیونکہ ہم تو عاجزی والے لوگ ہیں نا، انکساری والے لوگ ہیں، دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ مصافحہ کس طرح کرتے ہیں؟ انگلیاں کشادہ کریں گے اور اوپر جا کر اس طرح ہاتھ ڈالیں گے جس طرح کسی شکار کو پکڑ رہے ہوں، اور ہاتھوں کو جھٹکا دیں گے، ایک ہاتھ سے مصافحہ کریں گے۔ لیکن دعویٰ کہ جی ہم بخاری کو مانتے ہیں، ہم بخاری کو مانتے ہیں۔ یہ بخاری 483 صفحہ اور تیسری جلد، اس کے اندر میں دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مصافحہ کس طرح کرنا چاہیے۔ مصافحے کے اندر ہمارا عمل بخاری کے مطابق ہے یا ان کا عمل مطابق ہے؟ آؤ، باب نمبر ہے 711، اور باب بھی ہے باب المصافحہ۔ اس میں حضرت ابن مسعود کہتے ہیں علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد، کہ میں گیا، میں نے حضور کو جا کر مصافحہ کیا، اور اسی مصافحہ کرنے کی حالت میں مجھے نبی نے تشہد سکھایا، مجھے نبی نے مصافحہ کی حالت میں تشہد سکھایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو یہ تشہد سکھانے کا انداز بڑا پسند آیا کہ نبی کی ہر چیز کو بیان کر دیا۔ اب میں مولانا انعام باری صاحب سے مصافحہ کر رہا ہوں، اب ان کا جو یہ دایاں ہاتھ ہے یہ میرے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہے، یہ بایاں ہاتھ باہر ہے۔ تو حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب میں نبی کے پاس گیا مصافحہ کرنے کے لیے تو یہ میرا دایاں ہاتھ اتنا برکت والا ہے کہ میں نے نبی کو مصافحہ کیا، میرے اس دائیں ہاتھ کے اس طرف بھی نبی کا ہاتھ تھا، اس طرف بھی نبی کا ہاتھ تھا، اتنا میرا برکت والا ہاتھ ہے کہ دونوں طرف نبی کا ہاتھ آ گیا۔ مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے ایک جگہ حدیث پڑھی تو مجھے آگے سے جواب ملتا ہے، جی صحابی جو تھے انہوں نے تو ایک ہاتھ دیا نا، نبی نے دو ہاتھ دیے، تو آپ بتائیں نبی نے دو ہاتھ دیے ہوں گے اور صحابی نے ایک ہاتھ دیا ہوگا؟ صحابی صرف ایک ہاتھ کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے، یہ میرا ایک ہاتھ اتنا برکت والا ہے کہ اس کے دونوں طرف نبی کا ہاتھ تھا، یہ فضیلت بیان کر رہا ہے۔ وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ، میرا ہاتھ نبی کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا۔ اب اس کے بعد دوسرا باب ہے، باب نمبر 712، کہتے ہیں باب الاخذ بالیدین، دونوں ہاتھوں کو پکڑنا۔ آگے کہتے ہیں صافح حماد بن زید ابن المبارک بیدیہ، کہ حماد بن زید نے ابن مبارک سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔ مجھے بات سمجھ آئی کہ مصافحے سے لے کر جنازے تک ہمارا ہر مسئلہ قرآن کے بھی مطابق ہے، محمد مصطفیٰ کی سنت کے بھی مطابق ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلے کو لے لیتے ہیں۔ اب یہ لوگ آ جاتے ہیں، حضرت مولانا اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے کہ میں ایک جگہ گیا، ایک سال ان کی مسجد میں 3-4 لوگ تھے، جب میں 2-3 سالوں کے بعد گیا تو 15-20 ان کے جماعتی تھے۔ میں نے ان سے پوچھا بھی وہ لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں کہ 2-3 سال تو 3-4 لوگ تھے، اب 10-15 ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، پھر وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے پاس ان کا کوئی رخ نہیں ہوتا، بیوی واپس نہیں جاتی کیونکہ 3 طلاق کے بعد بیوی حرام ہو جاتی ہے، ان کے پاس جاتے ہیں رخ مل جاتا ہے، یہ سارے طلاقیے کھڑے ہوئے ہیں، اور اکثر ایسے ہوتا ہے۔ لیکن جب ان کے پاس جاؤ کہ جی ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں، کیا اب یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ وہ کہیں گے جی نہیں، 3 اگر اکٹھی دے دو تو 1 ہوتی ہے۔ بھی کیوں 1 ہوتی ہے؟ کہتے 3 طلاقیں اکٹھی دینا جائز نہیں ہے۔ میں بخاری سے دکھاتا ہوں، باب من اجاز طلاق الثلاث، کیوں جائز نہیں ہے؟ کہتے جی 3 طلاقیں اکٹھی دینا جائز نہیں ہے، تو جب انہوں نے ناجائز کام کیا تو طلاق واقع کیوں ہوئی؟ میں نے کہا بھی ٹھیک ہے، اگر 3 طلاقیں اکٹھی دینا جائز نہیں ہے تو 1 کیوں ہوئی؟ تو 1 بھی تو نہیں ہونی چاہیے، تم کیوں کہتے ہو کہ 3 اکٹھی دے دو تو 1 ہوتی ہے؟
ایک بھی تو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اب آئیے امام بخاری سے پوچھتے ہیں 3 طلاقوں کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے اور ان کو کیا احادیث ملی ہیں۔ ہم پر بڑا روب ڈالتے ہیں بخاری کا۔ اب یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب نقل کر رہے ہیں، باب من اجاز طلاق الثلاث، باب نمبر 159، 3 طلاقوں کی اجازت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ اس آیت سے امام بخاری نے استدلال کر کے بتایا ہے کہ اگر کوئی بندہ 3 طلاق دے دے تو وہ 3 واقع ہوتی ہیں، اپنی بات نہیں کی، قرآن سے ثابت کیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک حدیث ہے، ایک واقعہ امام بخاری نے نقل کیا، حضرت عویمر نے اپنی بیوی پر کچھ شبہ ظاہر کیا کہ میری بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی کو بلایا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں پاک ہوں۔ حضرت عویمر سے پوچھا بھی وہ تو صفائی دے رہی ہے، انہوں نے کہا جی نہیں، مجھے یقین ہے یہ ایسی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر انتظار کرو اللہ کا، جب تک کوئی حکم آتا ہے وہی آتی ہے۔ اللہ پاک نے وہی فرمائی، لعان کا حکم نازل فرمایا۔ لعان اس کو کہتے ہیں کہ 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلے مرد قسم اٹھائے کہ میں سچا یہ جھوٹی، میں سچا یہ جھوٹی، میں سچا یہ جھوٹی، آخر میں کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوا تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر 5 قسمیں عورت اٹھاتی ہے، میں سچی یہ جھوٹا، میں سچی یہ جھوٹا، آخر میں کہے کہ اگر میں جھوٹی تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعان کا حکم آ گیا، نبی نے دونوں کو بلا لیا، حضرت عویمر نے بھی قسمیں اٹھا لی، حضرت عویمر کی قسم اٹھانے کے بعد بیوی نے بھی قسم اٹھا لی، 5 قسمیں اٹھا لی۔ وہی کھڑے کھڑے حضرت عویمر کو غصہ لگا، کہنے لگے کذبت علیہا یا رسول اللہ ان امسکتھا، اگر میں پھر بھی اس کو رکھتا ہوں تو یہ تو اپنے آپ کو جھٹلانے والی بات ہے۔ فطلقھا ثلاثا، وہی کھڑے کھڑے حضرت عویمر نے 3 طلاقیں اکٹھی ایک لفظ میں ایک ہی مجلس میں دے دی۔ تم کہتے ہو جائز نہیں ہے، صحابی نبی کے سامنے دے رہا ہے۔ اب نبی نے اس پر کیا فیصلہ کیا؟ اب صحابی کہہ رہا ہے قبل ان یامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے اندر آخری جملہ جو نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں فَأَنْفَذَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی 3 طلاقوں کو نافذ کر دیا اور ان کے درمیان جدائی کرا دی۔ یہ کہتے ہیں کہ جی 3 ایک ہوتی ہیں۔ اب اس کے بعد آگے حدیث نقل کی ہے 243 کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، ایک صاحب نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، ان کی بیوی نے دوسری شادی کر لی، دوسرے شوہر نے بھی ہم بستری سے پہلے طلاق دے دی۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کیا پہلا شوہر اب ان کے لیے حلال ہے کہ ان سے دوبارہ شادی کر لیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا صرف نکاح کافی نہیں، جب تک حقوق زوجیت ادا نہ ہوں گے یہ پہلی خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اب یہ تیسری حدیث کہ ابن عمر سے اگر ایسے شخص کا مسئلہ پوچھا جاتا جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہوتی تو حضرت ابن عمر فرماتے کاش تم نے 1 یا 2 طلاق دی ہوتی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ 2 طلاقوں کے بعد بیوی واپس ہو جاتی ہے، رجوع ہو جاتا ہے، لیکن اگر تم نے 3 طلاقیں دے دی ہیں اب تمہاری بیوی تم پر قطعی حرام ہے، حتیٰ کہ تمہارے سوا کوئی دوسرا مرد نکاح کرے، اگر وہ بھی طلاق دے دے تو پھر تمہارے لیے اس سے نکاح جائز ہوگا، ورنہ وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ یہ بھی بخاری ہے۔ اب اس کے بعد بات کو مختصر کرتے ہوئے دوسری کتابوں کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ یہ بخاری شریف جلد 2 ہے۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے جی تم حنفی کیوں کہتے ہو، محمدی کیوں نہیں کہتے؟ ہم کہتے ہیں بھئی اگر تو بخاری پڑھا ہوتا تو یہ نسبت ہم اس طرح کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے اب یہ جو موٹر لگی ہوئی ہے آپ بتائیں یہ موٹر پانی بناتی ہے یا چھپا ہوا پانی ظاہر کرتی ہے؟ چھپا ہوا پانی ظاہر کرتی ہے نا، بناتی تو نہیں ہے۔ کوئی امام بھی مسئلہ اپنی طرف سے بناتا نہیں ہے، قرآن اور سنت میں جو مسئلہ چھپا ہوا ہوتا ہے اس کو ظاہر کر کے دیتا ہے۔ اب یہ موٹر ہے جی، یہ مسجد لائے والے کی موٹر ہے، یہ غلام رسول کا کنواں ہے، یہ جمیل کا نلکا ہے،
کیا مطلب؟ جمیل نے اس نلکے سے پانی نکالا، یا وہ جمیل نے پانی کو پیدا کیا، یا مسجد نے پانی کو پیدا کیا؟ نہیں، جہاں نلکا لگا ہوا ہے جو اس چھپے ہوئے پانی کے ظاہر کرنے کا سبب بنا ہے تو پانی اور نلکے کی نسبت اس کی طرف کر دی۔ اس طرح ہم نے دین اسلام کے مسائل کی نسبت امام ابو حنیفہ نے مسائل ظاہر کر کے ہمیں دے دیے، ہم نے کہا فقہ حنفی ہے۔ فقہ حنفی ہے دراصل قرآن و سنت کا مجموعہ، ظاہر کر کے امام نے دیا ہے، ہم نے ان کی طرف نسبت کر دی ہے۔ اب یہ دیکھیں، میں نسبت کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صفحہ نمبر 184 صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2، اس کے اندر ایک سند بیان کیا ہے امام بخاری نے کہ مجھے یہ حدیث ابو عبد الرحمن نے بیان کی، اور ابو عبد الرحمن عثمانی تھے۔ یہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں نا جی تم نبی کی طرف نسبت نہیں کرتے، امتی کی طرف نسبت کرتے ہو۔ اب بخاری سے پوچھو کہ ایسے آدمی سے کیوں تم نے حدیث بیان کی جو اپنے آپ کو محمدی نہیں کہتا تھا، عثمانی کہتا تھا، نبی کی طرف نسبت نہیں کرتا تھا، امتی کی طرف نسبت کرتا تھا۔ اور آگے ابو عبد الرحمن نے کہا کہ مجھے حدیث بیان کی ابن عطیہ نے، جو علوی تھے، یعنی ایک اپنی نسبت عثمان کی طرف کرتا تھا، عثمانی کہتا تھا، اور دوسرا اپنے آپ کی نسبت علوی کرتا تھا، علی کی طرف کرتا تھا۔ یعنی جو حضرت عثمان کے فہم کے مطابق قرآن و سنت پر چلتا اس کو عثمانی کہا جاتا، جو علی کے فہم پر عمل کرتا اس کو علوی کہا جاتا۔ اس لیے ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فہم پر عمل کرتے ہیں، ان کی تحقیق کو صحیح مانتے ہیں، ورنہ وہ بھی ہمیں مسئلہ قرآن کا بتاتے ہیں، سنت کا بتاتے ہیں، اس لیے ہم اپنے آپ کو اہل السنت والجماعت حنفی کہتے ہیں۔ اور یہ بخاری شریف جلد اول، اس کی ایک دو چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہا جاتا ہے جی بخاری میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے بارے میں صاف موجود ہے جی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو۔ اب یہ باب نمبر ہے 503، حدیث نمبر ہے 745۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا اذا قال الامام، جب امام کہے، امام پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ آیت جو ہے، آیت کا جملہ یہ فاتحہ کا ہے یا دوسرے قرآن کا ہے؟ فاتحہ کا نا۔ اب نبی فرما رہے ہیں یہ امام پڑھے، جب امام یہ جملہ پڑھے فقولوا مقتدیو، تم نے آمین کہنا ہے۔ اگر یہ جملہ امام نے بھی کہنا ہوتا، مقتدی نے بھی کہنا ہوتا، تو میرا نبی یہ نہ فرماتا کہ امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تم آمین کہو۔ میرے نبی فرماتے لوگو جب تم سب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہو تب آمین کہو۔ میرے نبی نے تقسیم کر دی، فاتحہ امام پڑھے گا، مقتدی آمین کہے گا۔ اب یہ بات آ جاتی ہے جی آمین کس طرح کہے؟ اب آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام ولا الضالین کہتا ہے تو اس ٹائم فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین جیسی ہو گئی اس کے سب گناہ معاف۔ اب بتائیں فرشتے آہستہ آمین کہتے ہیں بلند آواز سے کہتے ہیں؟ تو اب ہماری آمین فرشتوں کی آمین جیسی بن جاتی ہے، تو نبی فرماتے ہیں جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے مطابق ہو گئی اس کے گناہ معاف۔ اس کے بعد باب نمبر 504 حدیث نمبر 746 کہ ایک صحابی ہیں حضرت ابو بکرہ، وہ آئے مسجد میں، جماعت ہو رہی تھی، انہوں نے جوتے اتارے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر رکوع کر لیا، رکوع کی حالت میں 2-3 قدم چل کر صف میں شامل ہو گئے۔ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ اس طرح انہوں نے رکوع کر لیا ہے۔ بھی کیوں کیا ہے تو نے اس طرح رکوع؟ انہوں نے کہا جی مجھے پتا تھا کہ جو آدمی رکوع کے اندر شامل ہو جائے اس کی رکعت جماعت کے ساتھ شمار ہو جاتی ہے، اور جو رکوع کے اندر شامل نہ ہو اس کی وہ رکعت شمار، تو میری یہ خواہش تھی کہ میری چاروں رکعتیں امام کے ساتھ جب جماعت ہو جائیں، اسی حرص میں آیا۔ تو نبی نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ تیرے اس شوق کو زیادہ کرے، نماز کو نہ دوہرا، تیری نماز ہو گئی۔ اب جو رکوع کے اندر شامل ہو گیا اس نے فاتحہ پڑھی، نبی فرما رہے ہیں تیری نماز ہو گئی۔ آج کا ملا کہتا ہے کہ نہیں جی فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح صفحہ نمبر 412 پر ایک حدیث اکیلی سناتے ہیں، 198 صفحے کی اور 412 صفحے کی حدیث نہیں سناتے۔ اس میں ایک صحابی ہیں حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو حمید ساعدی
नबी के सहाबा का मजमा लगा हुआ है। सहाबा के मजमे में फरमाते हैं अना अहफ़ज़ुकुम लिसलाति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों मैं तुम सब से ज्यादा नबी की नमाज को याद रखता हूँ, आओ मुझसे नबी की नमाज देखो सुनो। सहाबा किराम ने कहा जी पढ़कर दिखाओ। चुनाचे उन्होंने नमाज पढ़ी। जब पहली तकबीर कही, इज़ा कब्बरा जाला यदैहि हज़्व मनकिबैहि, अपने हाथों को ऊपर उठाया, व इज़ा रका, जब रुकू किया, अमकना यदैहि मिन रुकबतैहि, अपने हाथ ऊपर नहीं ले गए, अपने हाथों को घुटनों पर ले गए और घुटनों को अपने हाथों से मजबूती से पकड़ लिया। यह भी बुखारी है। रुकू के वक़्त साफ, अगर पहली तकबीर के वक़्त थी सहाबी ने बयान कर दी, रुकू के वक़्त होती जरूर बयान करता। ये न कहता जी अब हाथ ऊपर नहीं गए नीचे गए हैं, तो मालूम हुआ कि पूरी नमाज में सिर्फ एक बार रफ़ुल यदैन है और पूरा जो मजमा लगा हुआ है सहाबा किराम का, किसी ने ये नहीं कहा कि तूने इस चीज़ को छोड़ दिया है। तो इसलिए ये सही बुखारी शरीफ जो हमारे सामने है। अब इसके बाद सफ़ा नंबर 391 पर लिखा हुआ है साफ आमीन के बारे में कि काला अताउन आमीन दुआउन, कि मेरे उस्ताद हजरत अता कहा करते थे कि आमीन दुआ है। कुरान में भी है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और हारून अलैहिस्सलाम ने उनकी दुआ पर आमीन कहा। अल्लाह ने फरमाया कद उजीबत दावतुकुमा, ए मूसा ए हारून मैंने तुम दोनों की दुआ कबूल की। गोया अल्लाह ने भी आमीन को दुआ कहा, बुखारी ने भी आमीन को दुआ कहा। दुआ के बारे में अल्लाह का उसूल कुरान में क्या है, उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, लोगों अपने रब से दुआ करो आजजी के साथ और आहिस्ता आहिस्ता। तो मेरी आहिस्ता आमीन कुरान के भी मुताबिक है, बुखारी के भी मुताबिक है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नत के भी मुताबिक है। अब इस बुखारी के अलावा ये है सुनन नसाई शरीफ, सियासता के, ये सियासता की मशहूर तरीन किताब है सुनन नसाई शरीफ। अब एक हदीस को दिखाते हैं दूसरी को छुपाते हैं। सफ़ा नंबर 335 पर एक हदीस मौजूद है। ये जो बुखारी शरीफ में रफ़ुल यदैन करने की हदीस दिखाते हैं वही हदीस इसमें भी लिखी हुई है। अब ये बाब नंबर है 618 कि हज़रत इब्ने उमर कहते हैं मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जब आप पहली तकबीर कही हाथ उठाए, जब रुकू किया हाथ उठाए, जब रुकू से उठे तो फिर भी रफ़ुल यदैन किया। अब ये लोग हदीस नंबर 1029 दिखाते हैं और हदीस नंबर 1030 छुपाते हैं। बाब नंबर 618 दिखाते हैं, 619 छुपाते हैं। अब 618 बाब है रफ़ुल यदैन करने का, 1029 हदीस है रफ़ुल यदैन करने की। अब आगे ये बाब भी मौजूद है। इमाम नसाई ने बाब लिखा है तर्को ज़ालिक, कि इस रफ़ुल यदैन वाले अमल को छोड़ दिया गया, इसको छोड़ दिया गया। इसलिए हम अहलो सुन्नत वल जमात भी नबी ने जिस अमल को छोड़ दिया हमने भी छोड़ दिया। अब आगे इमाम नसाई ने अपनी तरफ से बयान नहीं किया बल्कि हदीस पेश की। फरमाया अला उखबिरुकुम बिसलाति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत इब्ने मसूद ने कहा क्या मैं तुम्हें नबी की नमाज पढ़कर न दिखाऊं। चुनाचे उन्होंने नमाज पढ़ी और सिर्फ पहली मर्तबा हाथ उठाए, इसके बाद हाथ नहीं उठाए। ये नसाई शरीफ है। अब इसके बाद एक तिरमिज़ी शरीफ, इस तिरमिज़ी शरीफ हमें एक हदीस सुनाई जाती है। आज मैं वो सल्लू वैसे कहीं गाड़ी में रह गई है, बच्चे को नहीं मिली। ये जामपुर के आपके राही साहब ने छपवाई है सल्लू किताब, इनका छापा, उसमें इन्होंने हदीस नकल की है ला सलात इल्ला बिफातिहातिल किताब, के फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। और 3 हवाले दिए हैं, बुखारी मुस्लिम नसाई, और तीनों में ये अल्फाज नहीं है, तीनों में ये अल्फाज नहीं है। आओ मैं पूरी हदीस, कहा जाता है जी फातिहा के बगैर नमाज नहीं, फातिहा के बगैर नमाज नहीं, भाई पूरी पढ़ो जी, पूरी कहाँ है। आओ तिरमिज़ी शरीफ, इसके अंदर सफ़ा नंबर 212 और हदीस नंबर है 297। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मन सल्ला रकातन लम यक़रा फीहा बि उम्मिल कुरान, जिसने एक रकत भी नमाज पढ़ी और उसमें फातिहा न पढ़ी, फलम युसल्ली, उसकी नमाज नहीं हुई, इल्ला यकून वरा अल इमाम,
الا ان یکون وراء الامام، اس کو چھپاتے ہیں۔ حضرت جابر نے فرمایا جس نے ایک رکعت بھی پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی اگر فاتحہ نہیں پڑھی، الا ان یکون وراء الامام، ہاں اگر امام کے پیچھے ہو تو پھر اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ پوری حدیث۔ اور اسی طرح یہ ترمذی شریف ہو گئی، اس کے علاوہ یہ کتاب ہے خیر الکلام فی وجوب الفاتحہ خلف الامام، محمد جوناگڑھی صاحب کی، جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں، یہ ان کی اپنی کتاب ہے۔ اس کے صفحہ 14 پر انہوں نے لکھا ہے کہ امام بخاری سے لے کر محققین علماء اہل حدیث تک کسی کی تصنیف میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ اہل حدیث امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھنے والے کو بے نماز سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، خود کہہ رہے ہیں یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ بخاری سے بھی ثابت، نسائی سے بھی ثابت اور مسلم سے بھی ثابت۔ اور اس کے علاوہ یہ چند چیزیں ہیں، پہلے ابو داؤد شریف کا ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سنن ابو داؤد شریف ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جی اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے نہ باندھو، سینے پر باندھو۔ بھی کیوں؟ کہتے ہیں جی سینہ پاک ہے، ناف کے نیچے والی جگہ پلیت ہے، ناپاک ہے۔ ہمارا سوال ہوتا ہے بھی یہ ناپاک جگہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کہنے لگا جی ناف سے۔ بھی کہاں تک ہے یہ ناپاک جگہ؟ کہتے ہیں گھٹنے تک۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جی اگر ہمارے لیے ناف کے نیچے ہاتھ رکھنا قیام میں جائز نہیں ہے تو تمہارے لیے تحیات پڑھتے ہوئے رانوں پر ہاتھ رکھنا جائز ہے؟ تم بھی نہ رکھو، اس وقت وہ پاک بن جاتی ہے اور ہمارے لیے پلیت ہے۔ حالانکہ ایک بال کے برابر بھی اگر جسم کے اندر جگہ ناپاک ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ یہ اپنا ہے ابو داؤد شریف صفحہ نمبر 392 پر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 750۔ حضرت ابو جحیفہ سے روایت ہے ان علی کہ حضرت علی نے فرمایا السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، لوگوں نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، یہ صرف میری نہیں، میرے محمد کی نہیں بلکہ تمام نبیوں کی سنت ہے، اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھنا تمام نبیوں کی نماز کی سنت ہے۔ یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سیاستہ کی کتاب، اور یہ جو کتاب ہے یہ پاکستان میں نہیں چھپی، شاید آپ کہیں کہ جی دیوبندیوں بریلویوں نے چھپائی ہے، مسند الامام زید، یہ لبنان کی چھپی ہوئی ہے۔ اور الحمدللہ میرے والد محترم مدینہ شریف عمرہ پر گئے تھے تو وہ لے کر آئے تھے، بکی مدینہ میں ہے، خریدی گئی مدینہ سے ہے اور چھپی ہوئی لبنان شام سے ہے۔ اس کی 2-3 اور اس کے اندر راوی کتنے، عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے نا جی ان کے راوی ضعیف ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے۔ بھائی ان کے راوی 4 ہیں ہر حدیث میں، صرف 4 راوی۔ پہلے راوی ہیں حضرت علی، کون ہے؟ کوئی جرح ہو سکتی ہے ان پر؟ دوسرے راوی ہیں امام حسین، کوئی جرح ہو سکتی ہے ان پر؟ تیسرے راوی ہیں حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین، کوئی جرح ہو سکتی ہے ان پر؟ چوتھے راوی ہیں امام زین العابدین کے بیٹے امام زید جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اب ان کی ایک حدیث ہے صفحہ نمبر 183 پر، 183 پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو امام زید رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ فرمایا ثلاث من اخلاق الانبیاء، کہ 3 چیزیں نبیوں کے اخلاق میں ہیں، سارے نبیوں کے اخلاق میں ہیں۔ پہلی چیز تاجیل الافطار، افطاری جلدی کرنا، تاخیر السحور، سحری دیر سے کھانا، وضع الکف علی الکف تحت السرہ، نماز میں اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھنا، اور اسی طرح رفع الیدین نہ کرنے کی، امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے کی، ساری حدیثیں اس میں موجود ہیں، میں وقت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں۔ یہ کتاب ہے اخبار الفقہاء والمحدثین، یہ بھی لبنان کی چھپی ہوئی ہے، 2 صدی ہجری کی کتاب ہے، آج کی نہیں، 2 صدی ہجری کی۔ اس کے اندر جتنے بھی راوی ہیں بخاری مسلم کے راوی، ایک راوی بھی ایسا نہیں ہے جو بخاری اور مسلم والا نہ ہو۔ اگر تم بخاری اور مسلم کے راویوں کو صحیح مانتے ہو تو یہ حدیث صحیح ترین کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 214 پر حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
کہ کننا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے مکہ، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھے، نرفع ایدینا فی بدی الصلاۃ، نماز کے شروع میں رفع الیدین کیا کرتے تھے، وفی داخل الصلاۃ عند الرکوع، رکوع کے وقت بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے، فلما ہاجر النبی الی المدینہ، جب نبی نے مدینہ ہجرت کی، ترک رفع الیدین فی داخل الصلاۃ عند الرکوع، تو نبی نے رکوع والا رفع الیدین چھوڑ دیا، وثبت علی رفع الیدین فی بدی الصلاۃ، صرف نماز کے شروع والا رفع الیدین باقی رہا۔ ایک ایک راوی کی ضمانت بخاری اور مسلم والا راوی حضرت عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں جب ہم مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں ہم نے رفع الیدین رکوع والا چھوڑ دیا۔ عام طور پر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جی مکہ مدینے میں ایسا ہوتا ہے، رفع الیدین ہوتا ہے، مکہ مدینے میں ایسا ہوتا ہے، آپ بتائیں۔ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے مدینہ کے امام المدونۃ الکبریٰ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ بھی مدینہ کے امام ہیں، اور یہ اس دور کے امام ہیں جب تابعی کثرت سے موجود تھے، تابعی صحابہ کے شاگرد مدینہ میں کثرت سے موجود تھے۔ یہ امام مالک اس دور کے امام ہیں، انہوں نے اپنی کتاب المدونۃ الکبریٰ جو لبنان سے چھپی ہے صفحہ نمبر 165 کے اوپر لکھا ہے، کہتے ہیں قال مالک لا اعرف رفع الیدین فی شیء من ذلک من تکبیر الصلاۃ، کہ میں نماز کی کسی بھی تکبیر میں رفع الیدین کو جانتا ہی نہیں، لا فی خفض ولا فی رفع، نہ نیچا ہوتے ہوئے نہ اوپر اٹھتے ہوئے، الا فی افتتاح الصلاۃ، سوائے نماز کے شروع کے۔ آج حنبلیوں کی حکومت ہے، 2023 میں ترکی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا وہ ختم ہو رہا ہے۔ اگر کل کو ترکی آ جاتا ہے، ترکی والے تو سارے حنفی ہیں، پھر کیا جواب دیں گے یہ مکہ مدینہ کا نام لینے والے؟ پھر تو رفع الیدین نہیں ہوگا۔ آؤ قرآن سے بات کرو، حدیث سے بات کرو، سیاستہ سے بات کرو۔ اگر تم رفع الیدین کرنے کی حدیث بخاری سے 102 صفحے والی دکھاتے ہو تو 114 صفحے والی نہ کرنے والی تو دکھاؤ۔ مسلم کی 162 والی دکھاتے ہو تو مسلم کی 183 والی تو دکھاؤ۔ تو اس لیے ایک حدیث کو دکھانا دوسری کو چھوڑ دینا، اس کو علمی خیانت کہا جاتا ہے۔ یہ سارے حوالہ جات کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا، کسی پر طنز اور تنقید نہیں، صرف اپنے آپ کو اور آپ کو مطمئن کرنا اور کرانا تھا کہ الحمدللہ ہم جس طرح نماز پڑھتے ہیں یہ سنت کے بھی مطابق ہے، اللہ کے قرآن کی تفسیر کے بھی مطابق ہے، اور ہم اس پر مطمئن ہیں، ہم اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارا ہر مسئلہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اگر کوئی ہمیں کوئی حدیث دکھائے کہ نبی نے رفع الیدین کیا، نبی نے یہ کیا جو ہم کرتے ہیں، ہم کہیں گے اس کو سنت ثابت کرو، ورنہ کیا تو آپ نے بہت کچھ ہے، جوتوں کے ساتھ نماز بھی پڑھی ہے، کھڑے ہو کر پیشاب بھی کیا ہے، اور آپ نے بہت سارے ایسے اعمال کیے جو حدیث میں موجود ہیں لیکن ہمارے لیے سنت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے ہمارے لیے فرمایا علیکم بسنتی، تم پر لازمی ہے کہ میری سنت پر عمل کرو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔